وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، تمہید قرآن کا یعنی تذکرہ تو تقریباً ہو گیا مختصر الفاظ میں. آج سے ہم درس قرآن باقاعدہ طور پہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تعوذ کی اہمیت کیا ہے. آج کا موضوع یہ ہے، اور تبرک کے طور پہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد درس کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، آج سے ہم قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. تمہیدی مضامین ہو گئے ہیں، اور آج جو ہے وہ تعوذ کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے. تعوذ کہتے ہیں پناہ کو، کہ اور پناہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان جب آتا ہے اور زبان سے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب تعوذ ہوتا ہے. تعوذ کی کیا اہمیت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ بات مطلب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیں، تعوذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں آنا، اور اس کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. دیکھیں، تعوذ کی اہمیت، تعوذ مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ. قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، روشنی ہے، لیکن روشنی کے یعنی جو خلاف ہیں، جو ہستی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ پوری تاریخ ہے
جب حکم سجدہ ہوا اس محفل میں شیطان بھی شامل تھا. شیطان مطلب جن تھا. اس وقت تو وہ مردود نہیں تھا، اپنے عبادات کی بنا پہ وہ فرشتوں کی ٹولی میں شامل تھا. اس ٹولی کو حکم ہوا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے پھر ریزننگ کی اللہ تعالیٰ سے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خیر پھر وہ مردود ہو گیا. فإنک رجیم وإن علیک اللعنتی الی یوم الدین، قیامت دن تک تم پر لعنت ہوگی. تو اس نے پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، میری عمر دراز کر دے اور میں ان کو گمراہ کروں گا. اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. یعنی یہ آپ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کر رہے ہیں تو میں ان کو بھٹکاؤں گا. وہ پوری تفصیل ہے، پورے واقعات ہیں، وہ آ جائیں گے اپنی جگہ، بھی آنے بھی والا ہے. شیطان کا جو تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. تو بہرحال وہ انسان کا دشمن بن گیا، انسان کا دشمن بن گیا. انسان کا جانی دشمن نہیں، انسان کی جو مقصد ہے اس میں اس کا دشمن. یعنی اس کی کوشش یہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ یہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری طرف، تو اس کو اپنے لیے پیدا تو کر رہا ہے، لیکن جب یہ تیری طرف آنے کی کوشش کرے گا، ارادہ بنائے گا اور کوشش کرے گا، تو اس تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ کر میں اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. اس کی ساری حکمتیں انشاءاللہ وہی تذکرے میں آئیں گی سورہ بقرہ میں. یہاں تو میں اجمالی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تعوذ کی اہمیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دیکھو تمہارا دشمن ہے انسان، اور تمہیں یہ میرے پاس آنے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا تو تم اسے بچ کے رہنا اور اس کے ساتھ دشمنی کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا، اس کے وسوسوں میں نہ آنا. بہرحال تو تعوذ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ آپ کو اللہ تک نہ پہنچنے دے، اللہ کی راستے میں یہ رکاوٹ ڈالے. اب قرآن پاک جو ہے، تھوڑی سی توجہ سامنے کر، قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمیں راستہ بتاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہرحال ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. شیطان اب اس کی حیثیت کیا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ یعنی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے. لمت الشیطان اور لمت الملک کے الفاظ کہے ہیں. تو یعنی وہ شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے. پھر اسی طرح وہ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں اچھائی پہ اکساتا ہے اور شیطان برائی پہ اکساتا ہے. اللہ کے رسول ہمیں تفصیلاً بتاتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم او کما قال، کہ شیطان انسان کے بدن کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون. ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم او کما قال، یہ حدیث کا الفاظ ہیں. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی تفصیلات اور حکمتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ابھی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شیطان نے انسان کے قلب
اپنی تھوتنی لگائی ہوئی ہے، منہ لگایا ہوا ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے اللہ تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں جانا اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے راستے پر چل کر جانا ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ روشنی ہے، قرآن روشنی ہے اور یہ ہدایت ہے، فیہا ہدم و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو روکے گا۔ اس کی حکمتیں انشاءاللہ سورہ بقرہ میں بیان کروں گا میں، جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، لیکن ابھی تو میں اب وہ یعنی آپ کا دشمن ہے شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب دیکھیں دشمن سے پناہ، اور پناہ کس کی؟ اللہ کی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے پناہ مانگے میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قبائلی معاشرہ تھا تو وہاں یہ تصور تھا کہ بھئی باہر سے اگر کوئی آدمی آتا تو مقامی طور پہ کسی شخص کی پناہ لے لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یعنی نبوی دور میں، مکی دور میں، یعنی نبوت کے مکی سالوں میں، یہ کافر اور مشرک جو تھے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہجرت حبشہ بھی اسی ضمن میں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی تم اپنا دین بچاؤ اور حبشہ چلے جاؤ۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق، میں وہ پناہ کی بات کر رہا ہوں اصل میں، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ کسی وقت مکی دور میں کسی وقت وہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور ہجرت کرنے لگے۔ تو ایک شخص تھا، ان کا دوست تھا جو مشرک تھا، اس نے کہا بھئی ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میری قوم مجھے چھوڑتی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں، تم میری پناہ میں ہو۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے آیا اور اعلان کر دیا، یعنی وہ رواج کے مطابق جو مروجہ رواج تھا کہ بھئی یہ شخص میری پناہ میں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو بہرحال تو اب پھر مطلب یہ ہے کہ پھر جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس واقعے کی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں پناہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں مسلمانوں نے ہجرت کی، نجاشی کے ملک حبشہ میں، اور یہاں سے کافروں کا ایک وفد کیا اور وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ ان کو مجھے دے دو۔ تو وہ خیر وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں یہ میری پناہ میں ہے، میں تمہیں ان کو نہیں دیتا۔ تو پناہ کا میں بات کر رہا ہوں، آج ہم تعاوض کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو غیر پھر آپ کو نقصان کتنا ہی وہ طاقتور ہو، لیکن وہ رواج زمانہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہاں بھی ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا، کیونکہ ہم تو ابھی کی پیداوار ہیں، لیکن ان کی یعنی ان کے زمانے میں ہمارے جو شیخ قرآن تھے ان کے زمانے میں، اپنے زمانے کے حالات گاؤں کے تھے وہ، تو ہندو یعنی ظاہر ہے کہ یہ سارا ایک ہی ملک تھا، پارٹیشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں کافی سارے ہندو آ کے آباد ہو گئے تھے، پھر جاگیریں خرید لیں انہوں نے، زمینیں خرید لیں، اور پھر وہ معیشت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن وہاں ایک رواج تھا کہ جو بھی ہندو کہیں پر جاتا تو وہ مقامی طور پہ ایک خان یا ملک کی پناہ میں آ جاتا تھا، اور پھر اس کو وہ اعلان کر دیتا کہ بھئی یہ ہندو جو ہے یہ اس کو میری طرف سے امان ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میری پناہ میں ہے۔ تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا، یعنی یہ رواج ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں تعاوض کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھیں اس میں بڑا مضمون ہے، اگر کوئی شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کی نیت بنا لے
ارادہ کر لے کہ بھئی میں نے تو اپنی زندگی کے مقصد کو پانا ہے، اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، تو ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن شیطان کا جو ڈیوٹی ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم جب اے انسان اگر تم میری طرف آنا چاہتے ہو اور قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ میری پناہ مانگ لیا کرو۔ جب بھی تم قرآن کا مطالعہ کرو تو میری پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو تو میں تمہیں پناہ عنایت کر دوں گا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ تم یکسوئی سے کام کر سکو گے، کسی کا تمہیں خوف پھر نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی وہ یعنی یہ تو بنیادی بات ہے کہ ہم تعوذ کے یہ معنی جو میں آپ کو بیان کروں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاید آپ نے کبھی نہ سنے، اور یہ تو دیکھیں ہم ساری زندگی اسی طرح غفلت میں گزار رہے ہیں، بس وہ ایک روایتی بھاگ دوڑ ہے ہماری، اور قرآن پڑھتے ہیں روایتی طور پہ، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یا تعوذ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیتے ہیں، حقیقت میں ہم وہ قرآن سے وہ فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان تو وہ غافل ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے۔ دنیا اس کا مقصود ہے، اللہ اس کا مقصود نہ ہے نہ وہ بنانا چاہتا ہے۔ تو روایتی طور پہ آپ بغیر کسی نیت کے روایتی طور پہ آپ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے دل پہ تو شیطان نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم روایتی طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ذہنی طور پر نفس کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہم بننا نہیں چاہتے، اللہ کی بندگی کرنا ہی نہیں چاہتے، تو شیطان تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے بتایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں نقید لہو شیطانً، ایک شیطان اس کا ساتھی بنا دوں گا تو وہ اس کا ساتھی ہوگا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ یہ سیدھے راستے سے اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ آج دیکھ لیں ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں، میں ہدایت پہ ہوں، دوسرا گمراہ ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارا ہر فرقہ جو ہے، فرقوں کی بسا اوقات میں بات کرتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، ہر فرقہ آج کا جو فرقہ ہے دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتا ہے۔ جو وجوہات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کلمہ گو کو آپ کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اعلانیہ جو ہے ارکان دین کا وہ نہ کرے، انکار نہ کرے یا کفریہ بات نہ کرے۔ تو بہرحال تو شیطان تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس میں اللہ کی پناہ میں ہوں، نہیں، اللہ کی پناہ میں آپ اس وقت آئیں گے جب آپ جاگ جائیں گے۔ دیکھیں ایک اللہ کے راستے پر جو چل نہیں رہا، جس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، وہ اگر تعوذ پڑھے یا نہ پڑھے زبانی طور پہ، ہمارے تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے نا، ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، تو زبان سے ہم لاکھ مرتبہ تعوذ پڑھیں تو وہ آپ کو تو یعنی وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوگی، وہ پناہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ خود آپ یعنی اس کے طالب نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، ایک بیمار ہے، اس کے لیے پلاؤ منع ہے، مثال کے طور پہ ایک غذا ہے پلاؤ، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو وہ زبان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں نہیں کھاؤں گا۔ اب گھر میں تو ظاہر ہے اگر وہ آسودہ حال ہے
تو گھر میں بھی پلاؤ پکتا ہے، کسی تقریب میں جاتا ہے تب بھی وہ پلاؤ پکتا ہے، زبان سے وہ کہتا ہے کہ میں پلاؤ نہیں کھاؤں گا اور وہ کھاتا رہتا ہے بڑے شوق سے۔ تو زبان سے اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اس کی بیماری کو تو اور تقویت ملے گی، کیونکہ جو چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے، اس نے زبان سے مان لیا ہے، اور پلاؤ کہتے ہوئے یہ کہتا رہتا ہے، ہر نوالے کے بعد کہتا رہتا ہے کہ میں پلاؤ نہیں کھاؤں گا، پھر ایک نوالا بھر لیتا ہے، پھر کہتا ہے میں پلاؤ نہیں کھاؤں گا، میرے تو اس سے پرہیز ہے، میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ہم ایسے غفلت اور تاریکی والے ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، در حقیقت ہم اللہ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ تو اس صورت میں اگر ہم لاکھ تعوذ پڑھیں، لاکھ بسم اللہ پڑھیں، لاکھ کلمے پڑھیں، لیکن ہماری زندگی تو ہے ہی گمراہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے، گمراہ، ہمارا راستہ تو غلط ہے، ہماری منزل تو دنیا کی کامیابی ہے، اخروی تو ہماری منزل، آخرت تو ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں زندگی کی۔ دنیا کی کامیابیاں جو ہیں ہماری نظر میں اصل ہیں، اور اسی کے لیے ہم جو ہے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہے۔ میں جو بات بیان کر رہا ہوں مثال کے طور پہ تعوذ کی اہمیت آج میرا موضوع ہے، لیکن دیکھیں تعوذ آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ اللہ کی پناہ میں آنا ہی نہیں چاہتے، آپ نے تو شیطانی وسوسوں کو قبول کر لیا ہے۔ شیطان آپ کو ابھارتا ہے کہ آخرت کا خیال چھوڑ کے دنیا کے لیے تم زندگی گزارو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہم خود اپنی اولاد کو بھی دنیا ہی کے راستے پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو جب آپ دعا دیتے ہیں والدین تو دنیا ہی کی دعائیں دیتے ہیں، بڑے آدمی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے اور فلاں کرے اور فلاں کرے، سارا میں بعض اوقات جو ہے سنتا رہتا ہوں نا، یعنی کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے میں کسی گھر میں جاتا ہوں تو بچہ جو ہے، یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا حال یعنی کانوں سنا حال بیان کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کبھی کوئی خدمت کی ہوگی باپ کی، کچھ پیسے لا کے ہاتھ میں رکھے ہوں گے یا جو کچھ بھی، مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم، لیکن میں نے سنا کہ بیٹا جو ہے، باپ جو ہے بیٹے کو دعائیں دے رہا ہے اور ساری دعائیں دنیا کے متعلق ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری وہ پستی ہے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے کہ ہم پست رہنا چاہتے ہیں، ہم بلندیوں میں پرواز نہیں کرنا چاہتے، نہ خود نہ اپنی اولاد کو۔ ایک گہری تاریکی ہے، جاہلیت کا دور ہے، تاریکی کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے۔ لوگ اسلام کے نام سے تو واقف ہیں لیکن اس کی روح سے غافل ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تلاوت کے لیے۔ اب میں مثال کے طور پہ یہ تلاوت، یہ درس، یعنی یہ درس دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ اسے آپ کان لگا کے سنیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کا دماغ یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اسی طرف آپ کو یعنی آپ سوچیں گے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ یعنی پیاز کاٹ رہے ہیں مثال کے طور پہ اور ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور خبر نامہ بھی سن رہے ہیں، تو دو کام تو ایک وقت میں پورے آداب سے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یعنی ہاتھ میں چھری ہو، ایک ہاتھ میں چھری، دوسرے ہاتھ میں پیاز، اور آنکھیں جو ہیں آپ کی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ ٹی وی کی طرف ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو قرآن ہے اس کے اپنے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے آداب کے سلسلے میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور سنا کرو۔ لیکن آپ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس میں کوئی کسی پہ وہ نہیں کر رہا، لیکن
قرآن کو سننا تک ہم گوارا نہیں کرتے. درس لگا ہوا ہے اور خاتون خانہ ہانڈی پکا رہی ہیں، یعنی موبائل پہ انہوں نے درس لگا لیا ہے، ادھر بریانی بھی پک رہی ہے، چکن کڑھائی بھی پک رہی ہے، ادھر درس بھی لگا ہوا ہے. تو آپ کا دھیان تو ایک طرف ہوگا نا. بیک وقت دو طرف انسان کان نہیں لگا سکتا یا توجہ نہیں کر سکتا. تو قرآن کے آداب یہ ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیں. دیکھیں کسی بزرگ کی آپ محفل میں جاتے ہیں تو اس میں ذکر کرنا آپ کے لیے منع ہے. اگر کسی بزرگ کی نشست میں جاتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. تو میں تعوذ کی بات کر رہا تھا. تعوذ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، لیکن عملی طور پہ، حقیقی طور پہ. اللہ آپ کی نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ بھی لیں تو کیا؟ عملاً تو آپ اس راستے پر چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے. پھر لاکھ آپ تعوذ پڑھتے رہیں، لاکھ آپ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. آپ کی نیت نہیں ہے قرآن سیکھنے کی، عمل کے لیے، تو پھر آپ تعوذ پڑھیں یا نہ پڑھیں. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے بعض یہ بات تھوڑی سی میری آپ کو عجیب لگ رہی ہو، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں اور میں نے جانا ہے، میرا کام ہے پنڈی میں، اور میں چل رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں سوات کی، منگورا کی، اور زبان سے میں کہہ رہا ہوں میں نے پنڈی جانا ہے، میں نے پنڈی جانا ہے، لیکن میں تو سوات جا رہا ہوں. اب لاکھ میں زبان سے یہ اپنے کہتے رہوں کہ بھئی پنڈی میں میرا کام ہے، پنڈی میں، پنڈی 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 پنڈی، تسبیح آپ پنڈی کی گھما رہے ہیں اور جا رہے ہیں آپ کہیں. آپ یعنی یہ معاشرہ، یہ ہجوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا کی کامیابی اس کا مقصود نظر ہے. اس کے سامنے دنیا ہی کی کامیابی اصل ہے اور دنیا ہی میں یہ رہنا چاہتا ہے. اور تو اس لیے اب یہ ہے نا کہ یہ اب قرآن پڑھے یا نہ پڑھے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں، آج قرآن کو تو ہم نے ترک کر دیا. قرآن کا راستہ جو ہے وہ ہم نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں معلوم ہے. قرآن فہمی یعنی اس کا جذبہ کتنے دلوں میں ہے اور کون اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے. ہم سب تو دنیا کی دھوکے میں مبتلا ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. دنیا کے دھوکے میں جو شخص آ گیا، اب اس کو قرآن کی ہدایت، رسول کے اتباع کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی تو منزل ہی غلط ہو گئی، وہ تو دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گیا. آج یہ معاشرہ، امت مسلمہ، دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہے. اب اس کے لیے قرآن دیکھیں، من حیث القوم امہ، ہمارا قرآن کی طرف پیٹھ ہے. قرآن ہمیں جو راستہ بتاتا ہے ہم اس کے برخلاف چلتے ہیں. ہم نے اپنے قوانین بنائے ہوئے. مجھے آپ ایک ملک دنیا کا نہیں بتا سکتے کہ وہ اس کا دستور قرآن ہو. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مثال کے طور پہ، ہر ایک نے اپنے قوانین بنائے ہوئے نا. پاکستان کا اپنا قانون ہے، صرف وہ قانون میں لکھا ہے کہ قانون یعنی بالا تر قانون ہوگا، قرآن بالا تر قانون ہوگا. یہ صرف لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن بالا تر قانون نہیں ہے. کسی چور کے ہاتھ آپ کاٹتے ہیں، کسی ڈاکو کو آپ قتل کرتے ہیں، کسی زانی کو آپ سنسار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مملکت آپ ایسی نہیں بتا سکتے مجھے جس کا قانون قرآن ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے کام سر انجام دے. ایک ملک آپ ایسا نہیں بتا سکتے. ہم نے تو اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے جس میں سے اکثر قرآن کے خلاف ہیں. چند ایک اگر آپ ایک دو قانون بنائے بھی لیتے ہیں تو اس سے تو وہ برکات، قرآن کی برکات سے آپ مستفیض نہیں ہو سکتے. دیکھیں اصل تو ہمارا جو منزل ہے وہ تو آخرت ہے،
اخروی کامیابی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، بلکہ آج ٹائم ذرا کم ہے، سورہ فاتحہ کی ہم تبرک کے لیے تلاوت اور ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل